کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ نائی کے پہلے بھائی کی کہانی۔ اے امیر المومنین، میرا ایک بھائی جو کہ کبرا ہے، بغداد میں درزی کا پیشہ کرتا تھا اور ایک دکان میں بیٹھ کر سیتا تھا جو اس نے ایک بڑے آدمی سے کرائے پر لی تھی۔ یہ شخص دکان کے اوپر والی منزل پر رہتا تھا اور اس کے مکان کے نیچے ایک چکی تھی۔ ایک دن میرا کبرا بھائی اپنی دکان پر بیٹھا سی رہا تھا کہ اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو 14ویں کی رات کی چاند کی طرح تھی اور کھڑکی میں کھڑی لوگوں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب میرے بھائی نے اس کو دیکھا تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور دن بھر وہی دیکھتا رہا۔ شام تک اپنا سینہ پرونا بند کر دیا۔ دوسرے روز صبح کو اس نے پھر اپنی دکان کھولی اور سینے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ ایک ٹانکا لگاتا اور کھڑکی کی طرف دیکھتا اور اسی طرح سے پاتا۔ اب اس کی محبت اور عشق اور زیادہ بڑھ گیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب عورت نے اسے دیکھا، اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اب وہ وہاں سے چلتی ہوئی اس کے پاس اپنی ایک کنیز کو ایک بغچہ دے کر بھیجا جس میں سرخ مشجر کا ایک ٹکڑا تھا۔ کنیز نے آ کر کہا کہ میری آقا تجھے سلام بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ اس ٹکڑے میں سے اس کے لیے قمیص عمدہ طرز سے کاٹ کر خوبصورتی کے ساتھ سی دے۔ اس نے کہا کہ بسر چشم۔ یہ کہہ کر اس نے اسی روز کاٹ کر سی دی۔ دوسرے دن صبح کو پھر وہی کنیز اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری آقا نے تجھے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ تو کل رات کس طرح سویا، مگر اسے تیری یاد میں بالکل نیند نہیں آئی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ٹکڑا زرد اطلس کا دیا اور کہنے لگی کہ میری آقا نے کہا ہے کہ اس ٹکڑے سے 2 شلواریں کاٹ کر آج ہی سی دے۔ اس نے جواب دیا کہ بسر چشم۔ میرا اسے بہت سلام کہیو اور کہیو کہ تیرا غلام تیرا فرما بردار ہے، تو چاہے جو حکم دے۔ اب وہ کاٹنے لگا اور بہت محنت سے دونوں شلواریں سینے لگا۔ ایک پہر کے بعد وہ عورت جڑوکے میں سے جھانکی اور اشارے سے اسے سلام کیا اور کبھی اپنی آنکھیں نیچے کر لیتی اور کبھی اس کے سامنے مسکرا دیتی۔ اسے خیال ہوا کہ وہ اب اسے مل جائے گی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کنیز میرے بھائی کے پاس آئی اور اس نے 2 شلواریں اسے حوالے کر دی اور وہ لے کر چلے گئی۔ جب رات ہوئی تو وہ اپنے بچھونے پر پڑ گیا اور کروٹیں بدلنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اٹھا اور اپنی دکان میں جا بیٹھا۔ کنیز نے آ کر کہا کہ میری آقا نے تجھے بلایا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو ڈرا۔ کنیز نے جب یہ دیکھا کہ وہ ڈر گیا تو کہنے لگی تجھے کچھ نقصان نہ پہنچے گا، اس میں تیرے لیے بلائی ہی بلائی ہے۔ میری آقا نے تیرے اور میرے مالک کے درمیان تعارف کروا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کنیز کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ جب اس کے مالک کے پاس پہنچا جو اس کی مالکہ کا شوہر تھا تو زمین کو بوسہ دیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور بہت سے کپڑے اسے دے کر کہا کہ ان میں سے کاٹ کر میرے لیے قمیص سی دے۔ میرے بھائی نے کہا کہ بسر چشم، اور رات تک کاٹتا رہا، یہاں تک کہ 20 قمیضیں کاٹ کر تیار کی اور بالکل کھایا پیا نہیں۔ مالک نے پوچھا کہ ان کی سلائی کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ 20 درہم۔ لڑکی کے شوہر نے کنیز کو آواز دی اور کہا کہ 20 درہم لے آ۔ میرا بھائی چپ رہا۔ لڑکی نے اس کی طرف اشارے سے کہا کہ اس سے کچھ مت لے۔ میرے بھائی نے مالک سے کہا کہ واللہ میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا اور اپنی تلے دانی لے کر باہر چلا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ میرے بھائی کو داموں کی بہت ضرورت تھی اور 3 دن تک اس نے بہت کم کھایا پیا تھا کیونکہ وہ ان کی سلائی میں مشغول رہا تھا۔ اب کنیز آئی اور اس نے کہا کہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیار ہے اور قمیضوں کو لے کر وہ ان کے گھر گیا اور اس کے شوہروں کے حوالے کر دیا۔
الٹے پاؤں پھر آیا۔ لڑکی اپنے شوہر سے میرے بھائی کا سارا ماجرا بیان کر چکی تھی، لیکن اس کو کچھ خبر نہ تھی۔ شوہر بیوی دونوں نے یہ اصلاح کر لی تھی کہ اس سے بے اجرت کپڑے سلوائیں گے اور اس پر اس کا مذاق اڑائیں گے۔ دوسرے دن صبح کو جب وہ پھر سے دکان پر آیا تو کنیز نے آ کر اسے کہا کہ میرا مالک تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ مالک کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے 5 شلوکے کاٹے۔ اس نے کاٹ کر وہ کپڑے اپنے ساتھ لیے اور چل دیا۔ ان شلوکوں کو سی کر وہ مالک کے پاس لے گیا۔ اس نے سلائی پسند کی اور آواز دی کہ درہموں کی تھیلی لا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی نے پھر سے اپنے شوہر کو پیچھے سے اشارہ کیا کہ کچھ مت لے۔ لڑکی نے پھر سے اپنے شوہر کے پیچھے سے اشارہ کیا کہ تم کچھ مت لو۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، جلدی کیا ہے؟ بہت وقت پڑا ہے، لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور اس کی حالت گدھے سے بھی بدتر ہو گئی، کیونکہ 5 چیزیں اکٹھی ہو چکی تھی: عشق اور ناداری اور بھوک اور برہنگی اور مشقت۔ مگر وہ اپنے اوپر جبر کر کر صبر کر رہا تھا۔ جب میرا بھائی ان کے سارے کام کر چکا تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی۔ اس کی شادی اپنی کنیز سے کروا دی اور ہم بستری کی رات اس سے کہا کہ آج کی رات خراس میں جا کر صبح تک سو، اس میں تیری بہتری ہے۔ میرے بھائی نے اس کو سچ سمجھا اور خراس میں جا کر اکیلا سو گیا۔ اب لڑکی کا شوہر خراس والے کے پاس گیا اور اس سے سازش کی کہ وہ اسے خراس میں جوتے۔ خراس والا آدھی رات کے وقت پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ بیل آج رات بیکار کھڑا ہے اور خراس نہیں چلاتا اور ابھی گلا بہت باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خراس میں اترا اور پرات میں گلا بھر کر میرے بھائی کے پاس گیا اور ایک رسی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس کی گردن میں باندھی اور کہنے لگا کہ چلو خراس چلو، کیا تو فقط کھانے اور گوبر کرنے اور موتنے کے لیے یہاں ہے؟ یہ کہہ کر اس نے کوڑا لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ میرا بھائی رو رہا تھا، چلا رہا تھا، کوئی اس کی مدد کو نہ آتا تھا۔ اس طرح سے وہ صبح کے وقت تک گیلا پیستا رہا۔ اب مکان کا مالک آیا اور اس نے دیکھا کہ میرے بھائی پر جوا رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ چلا گیا اور دن نکلے کنیز وہاں پہنچی اور کہنے لگی تیرے ماجرے سے مجھے سخت تکلیف ہوئی ہے اور ہم تیرے درد میں شامل ہیں، لیکن مار اور مشقت کی وجہ سے میرے بھائی کی زبان بند تھی۔ اب میرا بھائی کا رہا فوراً وہ کاتب پہنچا جس نے اس کا نکاح نامہ لکھا تھا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ خدا تجھے بڑی عمر دے۔ تیرے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ تو رات سے لے کر صبح تک مزے اور بوسوں کناروں میں مشغول رہا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ خدا جھوٹ کو تباہ کرے، اے کرم ساق، واللہ میں نے بیل کی جگہ صبح تک چکی چلائی ہے۔ اس نے کہا کہ کہہ تو صحیح، آخر کیا ہوا ہے؟ پھر میرے بھائی نے ساری سرگزشت بیان کر دی۔ اس نے کہا کہ تیرا ستارہ اس کے ستاروں کے ساتھ موافق نہیں آیا، لیکن اگر تو چاہے تو میں تیرا نکاح نامہ بدل دوں۔ اس نے جواب دیا کہ دیکھ، شاید کوئی اور دغا بازی ابھی میرے لیے رہ گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے چل دیا۔ وہ دکان پر آ کر انتظار کرنے لگا کہ شاید کوئی شخص کام لے کر اس کے پاس آئے جس سے اس کی روزی چلے۔ اتنے میں پھر سے وہی کنیز پہنچی اور کہنے لگی میری مالکہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ چل دور رہو، اے نیک بخت لڑکی، اب میرے اور تیری مالکہ کے درمیان کوئی معاملہ باقی نہیں رہا۔ لڑکی نے جا کر مالکہ کو اس کی خبر کر دی اور میرے بھائی کو ابھی تک اس کی خبر نہ تھی کہ وہ پھر کھڑکی سے جھانک کر رونے اور کہنے لگی کہ پیارے کیا ہوا؟ اب میرے اور تیرے درمیان کوئی معاملہ باقی نہیں رہا؟ لیکن میرے بھائی نے کوئی جواب نہ دیا اور لڑکی نے قسم کھا کر کہا جو کچھ خراس میں پیش آیا ہے اس میں میں بے گناہ ہوں اور بری الذمہ ہوں۔ جب میرے بھائی کی نظریں اس کے حسن میں پڑی اور اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنی تو وہ جو کچھ اسے رنج پہنچا تھا وہ جاتا رہا اور اس نے اس کا عذر قبول کر لیا اور اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اب اس لڑکی کو سلام کیا اور اس کے ساتھ باتیں کی اور سینے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کنیز آئی اور کہنے لگی کہ میری مالکہ نے تجھے سلام کہا ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ آج میرے شوہر کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شب باشی کرے۔ جب وہ چلا جائے تو ہمارے ہاں آئیو اور صبح تک میری مالکہ کے ساتھ مزے کیجیو۔
اسے قبل کہ اس کا شوہر اس سے پوچھ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے جس سے تیرا پیچھے اسے چھوٹے، اس نے جواب دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک چال چلوں گی اور اسے سارے شہر میں بدنام کروا دوں گی، لیکن میرے بھائی کو عورتوں کی دغا بازی کا کبھی معلوم نہ ہو سکا۔ جب شام ہوئی تو کنیز آئی اور میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب لڑکی نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اے میرے آقا، خدا کی قسم میں تیری بہت مشتاق تھی۔ اس نے کہا کہ خدا کے واسطے اور کاروائی سے پہلے مجھے جلدی سے ایک بوسہ دے۔ ابھی اس کی بات ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ قریب کے دروازے سے لڑکی کا شوہر نکلا اور میرے بھائی سے کہنے لگا کہ واللہ میں تجھے بغیر پولیس کے حوالے کیے نہ چھوڑوں گا۔ میرے بھائی نے بہت گریازاری کی لیکن اس نے ایک نہ سنی اور اسے شہر کے حاکم کے پاس لے گیا۔ اس نے اس کو کوڑے مارے، ایک ایک اونٹ پر بٹھا کر سارے شہر میں پھرایا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ واقعی اس شخص کی سزا یہی ہونی چاہیے جو دوسروں کی بیویوں پر دستے درازی کرتا ہے۔ اب وہ شہر بدر کر دیا گیا اور شہر سے نکلا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جائے گا۔ اس پر خوف زدہ ہوا اور اسے جا کر ملا اور اسے اپنے ساتھ واپس لے آیا میں، اور وہ اب تک میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ خلیفہ میری بات سن کر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ اے خاموش، اے کم گو، تو نے تو خوب کیا، اور اس نے حکم دیا کہ مجھے انعام دے کر رخصت کر دیا جائے۔ میں نے کہا کہ جب تک میں اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی سرگزشت نہ بیان کر لوں تجھ سے کچھ نہ لوں گا، اور تو مجھے بطونی خیال مت کر۔